تو لا تشرک باللہ، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شرک نہیں کرنا، مزاروں پہ بولو نہیں جانا۔ حاجتیں مسجدوں میں پوری ہوتی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ آیت بیچ میں لکھی ہوتی ہے، اور یا اللہ مدد کے ساتھ ادھر یا رسول اللہ مدد لکھا ہوتا ہے۔ آیت لکھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، ادھر ہی پکار رہے ہیں اس آیت کے آخر میں۔ اتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ اور شرک سے ملتا جلتا ایک عمل، شرک نہیں ہے لیکن شرک کی بو ہے اس میں، وہ ہے روحانی عاملوں کے پاس جانا۔ اللہ کو توکل پسند ہے، کس پر؟ اپنی ذات۔ توہم پرستی اللہ کو پسند نہیں ہے، روحانی عاملوں کو چھوڑ دو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، رائے بند کا مقیمین ہو، سال لگے ہوئے ہوں۔ میں نے بہت ان لوگوں کو پرکھا ہے، یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اگر بات کر رہا ہوں تو کچھ تو پیچھے دم ہوگا نا۔ یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں، انہیں بڑے بڑے علماء کو الو بناتے ہیں۔ یہ میں نے بڑے بڑے علماء کو، نام نہیں لوں گا، ان علماء کی بے ادبی ہوگی، ان علماء کو میں نے دیکھا کہ یہ روحانی عامل الو بناتے ہیں۔ مت جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے میں نے امام حرم کا علاج کیا، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ، چاہے امام حرم اس سے علاج کرا بھی رہے ہوں، سمجھ لو اس نے امام حرم کو بیوقوف بنا دیا۔ مت جاؤ ان روحانی عاملوں کے بعد، جن چڑیل بھوت کے چکر میں مت پڑو۔ کسی پہ جن آ گیا ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھو۔ بیوی پہ جن آ گیا، خود ہی نمٹے گا، وہ خود ہی نمٹے گا، بھگتے گا، پچھتائے گا، بھاگے گا، کیونکہ بیوی پہ جن نہیں آ سکتا، بیوی جن پہ آتی ہے۔ حقیقت ہے، جب آپ اس پہ کو قابو میں نہیں رکھ سکے تو جن تم سے طاقتور تھوڑی ہے بھائی۔ ایک آدمی کو آ کے بتایا کہ میری بیوی پہ جن آیا، اس نے خود ہی بھگتے گا۔ ایک آدمی کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے، اس نے کہا بھگتے گا خود ہی، پنگا خود لیا اس نے۔ ابھی کراچی میں طوفان کا خطرہ تھا نا، خطرہ نہیں تھا بہت زیادہ، تو کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو چھت پہ بھیج دو، طوفان کا مقابلہ طوفان ہی کر سکتا ہے، طوفان کا کون مقابلہ کرے؟ تو چھوڑ دو ان چکروں میں، مت جاؤ روحانی عامل کے پاس، تعویذ گنڈوں میں مت پڑو۔ سعودی عرب میں کسی پہ جن نہیں آتا کیونکہ مانتے ہی نہیں ہے روحانی ٹوپی ڈراموں، پابندی ہے، کوئی روحانی علاج سعودیہ میں شروع کرے حکومت اٹھا کے جیل میں بند کر دیتی ہے، لہذا وہاں جنات ہی غائب ہو گئے۔ شارجہ میں ایک پٹھان میرا دوست 15 سال رہا، کہہ رہے میں نے ایک جن نہیں دیکھا، گاؤں میں آئے ہوں تو ہر دوسرے پہ جن چڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ روحانی عامل بہت ہیں وہاں پہ۔ دبئی میں جن نہیں ہے، شارجہ میں جن نہیں، اور اب پاکستانی جانے لگے ہیں علاج کرانے کے لیے عربوں کا، اب وہاں بھی چڑیلیں آئیں گی۔ میں نے بہت دیکھا ہے بھائی، میرے سامنے نہ بتایا کرو وہ نیک، بھائی نیک بھی اس میں ایسے ہیں، برے بھی ایسے ہیں، مت کرو ان چکروں میں مت پڑو۔ میں ان عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں، کسی کے باپ میں دم میں ایک جن میرے سامنے لے کر آیا یار، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نفسیاتی تخیلاتی دنیا ہے، اس میں الو بناتے ہیں۔ ہاں کچھ عامل نیک ہوتے ہیں، یہ میں مانتا ہوں، وہ برے نہیں ہوتے، لیکن عملیات کر کے ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ نیک ہوتے ہیں وہ، میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو واقعی نیک ہیں، بزرگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ چلے ولے کاٹے جس سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی، آؤٹ ہو گئی۔ ہو سکتا ہے نیک آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جنات، حالانکہ ہوتے نہیں ہیں وہاں، وہ واقعی وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ دو جن ہیں، وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے عملیات کیے ہوتے ہیں، چلے ولے ان کے اوپر کا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہوتا ہے، آؤٹ۔ آپ تو نارمل ہو، آپ نے تھوڑی وہ چلے کاٹے ہیں، آپ تو صبح اپنے نماز کے لیے اٹھتے ہو، ملازمت جو نارمل زندگی جس کی ہوتی ہے نا، اس کی اوپر کی کھوپڑی کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے مت پڑو ان چکروں میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ توکل کرو اللہ پہ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کوئی انہوں نے تعویذ باندھا تھا؟ تعویذ کو میں حرام نہیں کہتا، جائز سمجھتا ہوں، بشرطے کہ شرکیہ تعویذ نہ ہو، شرکیہ تعویذ نہ ہو، حرام نہیں ہے تعویذ۔ میں آپ کو توکل سکھا رہا ہوں کہ مت پڑو ان چکروں میں۔ جو تعویذ گنڈوں میں پڑتا ہے، میں نے کبھی اس کے مسائل حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ اس کے فلیتے پلیتے، ایک تعویذ یہاں آئے گا، ایک ادھر آئے گا، اس کے ایک انگوٹھے میں دھاگا آگے، کہاں کہاں اس کے دھاگے، اور یہ زندگی اس کی فلیتوں میں گزرے گی۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی، مجھے اتنے گھر دیے، تو مسائل ہوں گے نا ہمارے ساتھ بھی۔ کبھی نہیں فلیتے پلیتے اور ان چکروں میں۔ ہمارے حضرت تو فلیتوں کو پلیتا بولتے تھے، اصل میں لفظ ہے فتیلہ، دھاگا کو نا جو تعویذوں میں باندھے جاتے ہیں، اصل لفظ ہے فتیلہ۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں اس کو بگاڑو تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی نفرت آئے، تو فتیلہ کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا، حضرت نے بنا دیا پلیتا۔ عربوں کو دیکھو یار، کوئی تعویذ نہیں ہوتا، ان کے سارے مسئلے، پیٹرول بھی وہاں سے نکل رہا ہے، صحیح ہے نا، بچے بھی ان کے خوبصورت صحت مند۔ ہمارے ہاں اور غریب علاقوں میں زیادہ یہ مسئلہ، ہر دوسرے گھر میں کچھ جن آیا ہوا ہے، کچھ ساس نے بھوت چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر، اس نے نند نے جادو کیا ہوا ہے، اس کے ماموں نے یہ کیا ہوا ہے، اس کی بہو نے یہ کیا ہوا ہے۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے یار۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، فوراً ساس نے، عامل فوراً بولے گا ساس نے کیا ہے، ہو رہے ہیں سوکن نے کروایا ہے، اور بدگمان کرتے ہیں اور لڑائیاں دلواتے ہیں۔ جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں بھائی، کہیں محبتیں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی ہیں، اس جھگڑے کی وجہ کو سوچو۔ عورت بد اخلاق ہے تو جھگڑے ہوں گے، مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو جھگڑے ہوں گے۔ ہم ڈالتے تھے جن کے اوپر، سارا کیس ہی کیا ہو گیا، جو مجرم ہے اس کو سزا ہی نہیں ملتی، سارا کیس اس کے اوپر چلا گیا۔